حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو وہ غریب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں ہے۔ حقیقی مفلس وہ ہے جو میدان محشر کے اندر بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے، نمازیں پوری ہیں، زکوٰۃ اس نے ادا کیے، روزے رکھے کرتا تھا، حج اس نے ادا کیے، عمرے اس نے کیے ہیں، نوافل اس کے پاس ہیں، خرچ یہ کیا کرتا تھا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے، نیکیوں کے پہاڑ، لیکن کوتاہی کہاں تھی؟ حقوق العباد کے اندر کوتاہی تھی۔ حقوق العباد، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اپنے متعلقین کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اپنے دوست احباب کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ ان سب کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں۔ کسی کو گالی دیتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا، کسی کے مال کو دباتا تھا، کسی کی جائیداد دباتا تھا۔ حقوق العباد میں کوتاہی ہے، نیکیاں تو بہت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حقوق لینے والے قطاروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اب کوئی آئے گا اس کی نماز لے جائے گا، کوئی آئے گا اس کے روزے لے جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے حقوق لینے والوں کو نیکیاں دو، نیکیاں دو۔ فرشتے نیکیاں اس کی تقسیم کر رہے ہیں، کرتے کرتے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہوں۔ اب فرشتے اللہ سے پوچھیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، حقوق والے باقی ہیں، اس کے گناہ بڑے زیادہ تھے حقوق العباد کے اندر، نیکیاں اتنی نہیں تھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اب ان لوگوں کے گناہ جو لینے والے، حقوق لینے والے ہیں، اس شخص کے اوپر ڈالتے رہو جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا۔ میرے دوستو، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حقیقی مفلس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی مفلس ہے۔ یہ میرے صحابہ یہ نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا، لیکن اب اپنے کندھوں پر کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہا ہے۔ بننے تو جنت کا حقدار آیا تھا، اعمال تو اس نے کیے تھے، لیکن یہ اعمال کر کے لوگوں کے حقوق دبا کر نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا تھا۔ لہٰذا بجائے جنت کے جہنم کا فیصلہ ہو۔